حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند ولید کو کہا، اے میرے عزیز بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے بعد پیدائش کی اسے حکم فرمایا کہ لکھو، تو اس نے قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ ڈالے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے، اور پھر اسے تمام امور لکھنے کا حکم فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری سند سے مروی روایت بھی اسی کے مثل ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے والد ماجد نے بوقت وفات کیا وصیت فرمائی تھی؟ ولید نے کہا، میرے والد نے مجھے بلایا اور فرمایا، اے میرے عزیز بیٹے، تو اللہ سے ڈر اور اس بات کو بھی یاد رکھ کہ تو اس سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور ہرگز تو علم نہیں پا سکتا یہاں تک کہ تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو پیدا فرمائی وہ قلم تھا، اور اس سے فرمایا اکتب، لکھ۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر کو لکھو، تو قلم اسی گھڑی جاری ہوا اور اس نے گزشتہ و آئندہ قیامت تک کے تمام امور لکھ دیے۔ اب اس بارے میں کیا اقوال موجود ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق ہے، سو ان سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اس سے فرمایا کہ لکھو۔ قلم نے کہا، اے میرے رب، کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ پس قلم لکھنا شروع ہوا اور اس نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں لکھ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے بخارات اوپر کی طرف بلند کیے اور اس سے آسمانوں کی تخلیق فرمائی۔ حضرت وقیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق میں بھی اسی طرح مروی ہے، اور شعبہ کے طریق میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا، بس وہ آئندہ کی تمام باتوں کو لکھنا شروع ہو گیا۔ اسحاق کے طریق میں بھی اسی کے مثل مروی ہے، اور معمر کے طریق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق قلم ہے۔ عطا بن صائب کے طریق میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو میرے رب نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے، بس اسے حکم فرمایا لکھو، تو اس نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے۔ لیکن ابن اسحاق کا قول ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ نور اور ظلمت ہے۔ سودا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور اور ظلمت کو پیدا فرمایا اور ان کے درمیان امتیاز کیا، پھر ظلمت سے سیاہ اندھیری رات بنائی اور نور سے روشن و چمکدار دن بنایا جو کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ ان دونوں اقوال میں سے ہمارے نزدیک درست اور صحیح قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس لیے کہ وہ حدیث نبوی کے عین موافق ہے۔ بس اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ دو قول جن کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی پہلا قول کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور دوسرا قول کہ سب سے پہلے ظلمت کو پیدا کیا، اور ان میں سے پہلے قول کو ترجیح دی گئی ہے جو کہ ابن عباس کا قول ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے روایت کی کیا توجیہ و جواب ہوگا جو کہ ابو ہاشم کے طریق سے مروی ہے، اور وہ یہ سفیان ابو ہاشم سے نقل کرتے ہیں، اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ کچھ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور میں ان میں سے کسی کے بالوں کو پکڑوں تو ان کو جھاڑ کر رکھ دوں، یعنی گنجا کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے قبل اپنے عرش پر تھا، بس سب سے پہلی چیز اس نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا، پھر وہ قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھنا شروع ہوا، اور آج کل لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے پہلے ہی فراغت ہو چکی ہے، یعنی قلم لکھ کر فارغ ہو چکا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ سب سے پہلی مخلوق عرش الہی ہے، اور اس کے بعد قلم، اور جو یہاں پر نقل کیا ہے اس کے مطابق سب سے پہلی مخلوق قلم ہے، لہٰذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول دونوں اقوال میں تعارض ہے۔ اسی طرح ابن اسحاق سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، یعنی وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور تھا اس کا عرش پانی پر، تو فرمایا کہ پانی پر عرش الہی تھا، اور عرش الہی پر اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوئے۔ پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور و ظلمت کو پیدا فرمایا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر اس قول کے معارض ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا ان سے مروی دونوں اقوال میں بھی تعارض پایا گیا۔ ان کا حل یہ ہے کہ تعارض اول کے بارے میں تو یہ کہا جائے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اگر صحیح سند سے ثابت ہے جو کہ یہاں ذکر کی گئی ہے، تو ان کو ان سے ایک روایت قرار دیا جائے گا۔ اس کو سفیان نے ابو ہاشم سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ لیکن جو شعبہ ابو ہاشم سے نقل کرتے ہیں وہ ان جمیع روایات کی موافق ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، جن کا ماقبل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یعنی سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا،
لہٰذا جو بات ان کی کثیر روایات سے ثابت ہو اسی کو اصل ارجح قرار دیا جائے گا، اور اس روایت کی طرف چنداں التفات نہ کیا جائے گا۔ ممکن ہے کسی راوی سے وہم ہوا ہو۔ شعبہ کی جس روایت کا ہم نے حوالہ دیا وہ یہ ہے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو ہاشم نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت مجاہد سے سنا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ سے سنا۔ راوی کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ حضرت مجاہد کی مراد عبداللہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں تھی یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہرحال انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا، پھر وہ قیامت تک لکھنے والے تمام امور کو لکھنا شروع ہوا۔ بس آج کل لوگ جو عمل کر رہے ہیں اس سے پہلے ہی فراغت ہو چکی ہے، یعنی یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اور طرز ثانی کا حل یہ ہے کہ ابن اسحاق کا قول جو ہم نے ذکر کیا، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور اور ظلمت کو پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ارض و پانی کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے نور اور ظلمت کو پیدا فرمایا۔ اس صورت میں ان کی تفسیر اور قول میں تعارض نہ ہوگا، یہ تو اعتراض کا جواب اور تعارض کا حل تھا، ورنہ ہمارے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و فرمان ہی ارجح ہے، اس لیے کہ وہ اس مسئلے کی حقیقت و صورت کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور ان سے جو روایت کیا گیا ہے اس میں بھی کسی چیز کا استثناء نہیں ہے، بلکہ عموم یہ ہے کہ سب سے پہلے جس شے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ قلم ہے۔ معلوم ہوا کہ اس سے پہلے نہ عرش تھا، نہ پانی اور نہ کوئی چیز، یہی سب سے پہلی مخلوق ہے، لہٰذا اس کے خلاف کوئی قول قبول نہ کیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے حضرات میں سے ابو زیبان اور ابو الضحاک کا طریق اقرب الی القاہا ہے، اس لیے کہ اس سے نیچے کے راویوں میں سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، اور ابو ہاشم کے طریق میں سفیان و شعبہ باہم اختلاف کرتے ہیں، جیسا کہ اس کا ماقبل میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ابن اسحاق نے اپنے قول کو چونکہ مسند نہیں کیا، یعنی اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچائی، لہذا ناقابل قبول ہے۔ اس لیے زیر بحث مسئلہ غیر مدرک بالقیاس ہے، یہ محض انسانی عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، جو کہ وحی کی بنیاد پر اس مسئلہ میں رہنمائی کرتی ہے۔ کائنات میں دوسری جو چیز پیدا کی گئی اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ قلم پیدا کرنے اور اس کے بعد تقدیر لکھنے کا امر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے باریک بادل کو پیدا فرمایا، اور یہ وہی غمام بادل ہے جس کے بارے میں حق و تعالی شانہ نے اپنی کتاب محکم میں تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، یہ منکرین و مشرکین نہیں انتظار کر رہے مگر اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائبان میں بیٹھ کر آئے۔ بادل کی تخلیق عرش سے پہلے ہوئی تھی۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح وارد ہوا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، بس وہ قریب پہنچے تو آپ انہیں بشارت دینا شروع ہو گئے، لیکن وہ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ مال عطا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، پھر وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد ایک اور قوم آئی، یہ لوگ جب مجلس میں پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں اور دین میں تفقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کائنات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بشارت و خوشخبری قبول کرو، اس لیے کہ جو لوگ ابھی یہاں سے چلے گئے انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم نے قبول کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ موجود تھے، اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا اور ہر چیز کا ذکر اس کے واقع ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ پھر اس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ راوی حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں کوئی آدمی آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تمہاری اونٹنی کہیں چلی گئی ہے۔ بس میں اسے تلاش کرنے کے لیے نکلا، لیکن میرے اور اس کے درمیان سراب حائل ہو گیا، یعنی وہ مجھے نہ ملی۔ کاش میں اس کی تلاش میں نہ جاتا تو میں مجلس کی بقیہ باتیں سن لیتا۔ انہی کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بنو تمیم خوشخبری قبول کرو۔ بس وہ لوگ کہنے لگے آپ ہمیں بشارت تو دے رہے ہیں، کچھ مال بھی عطا کیجیے۔ پھر دوسرے گروہ سے فرمایا اے اہل یمن خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے کہا ہم نے قبول کی، اور آپ ہمیں اس کائنات کی ابتدا کے بارے میں بتلائیے کہ کیسے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر تھا اور ہر چیز سے پہلے تھا اور لوح محفوظ پر تھا، ہر چیز جو آئندہ ہوگی لکھ دی گئی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں کوئی آدمی آیا اور اس نے کہا اے عمران تمہاری اونٹنی کی رسی کھل گئی ہے۔ بس اتنے میں اس کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن میرے اور اونٹنی کے درمیان سراب حائل ہو گیا۔ بس اس کے بعد میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔